اب آئیے بلا تاخیر میں سید رضوان صاحب قبلہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کرے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في شان شهداء الكرام يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومعيننا جد الحسن والحسين محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وشهداء أمته أولياء ملته وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، الحمدللہ اس سال بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممبئی کے پرچم تلے 12 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور کربلا کے حوالے سے کئی قیمتی باتیں، تاریخ کے کئی قیمتی اوراق اور کتاب و سنت کے کئی احکامات ہمیں اور آپ کو سننے کی سعادتیں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم تماموں کے لیے توشہ آخرت بنائے، آخرت کا توشہ بنائے۔ مذہب اسلام کی بنیادوں کو ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی ارزانی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کا فلسفہ اور امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ، وہ کون سے اسباب اور علل اور کون سے عناصر تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے مقابل آنا پڑا۔ کئی ماشاءاللہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں ہم نے آپ نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی۔ واقعے کربلا کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، بہت کچھ وہ باتیں اور تاریخ کے تناظر میں اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس پر کبھی تفصیلی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ تاریخ جاننا، تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے وابستہ رہنا، خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ائمہ کی تاریخ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی بہت اچھی بات ہے، جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لیکن حسینیوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے کربلا کا، اسے کسی بھی طور سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلسوں میں ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے اہل بیت کو پہلے ہی امام علی مقام نے بتا دیا تھا کہ میرے خون کے بعد یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میری شہادت کے بعد، میرے قتل کے بعد تم میں سے کسی کو یہ، اور تاریخ بتاتی ہے
کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا جو قافلہ تھا، جو قافلے میں افراد بچ گئے تھے، ان میں سے کسی کا بھی قتل نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عاشور وصیتیں نصیحتیں کرتے رہے، اور عاشورہ کے دن جیسا کہ ایک اجمالی خاکہ شہدائے کرام کا اور جنگ کا میں نے بس 1.5-2 گھنٹے میں تقریباً میں نے بیان کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا تھا، ان کی تلواریں ان کی میانوں میں آ چکی تھی، لیکن ظالموں نے کرب و بلا کے میدان میں ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور تاریخ کے وہ اوراق بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور کس طرح سے آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے، اور بعض تاریخی روایتوں کے مطابق کس طرح سے اہل بیت اطہار کے خیمے میں سامان لوٹا گیا، اور کس طرح سے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب یزیدی قافلے نے، یزیدی سپاہیوں نے، یزیدی لشکر نے ابن زیاد کے پاس کوفہ کے دربار میں جانے کی تیاری کی۔ میں نے بتا دیا تھا کہ اہل بیت اطہار، امام علی مقام اور شہدائے کرام کے مقدس سروں کو، برکت والے سروں کو ان کے جسم نازنین سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو ابن زیاد کے دربار میں، کوفہ میں، اس زمانے میں چونکہ ایسا معمول تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی دور تو سروں کو کاٹ کر دربار میں لے جایا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا کہ دیکھو حکومت کا جو بھی ذمہ دار ہوتا تھا کہ ہم فلاں کے سروں کو کاٹ کر لے کے آ چکے ہیں۔ تو ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ امام علی مقام اور شہداء آپ کے جتنے اصحاب تھے ان کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پر۔ اپنے جو ہے قتلہ کو، جو ان کے لوگ مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، ان کو انہوں نے ایک جگہ پر جو ہے اکٹھا کیا، ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھی۔ لیکن جس نواسے کے نانا کے صدقے ہمیں نماز جنازہ ملی ہے، مغفرت کرنے کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اتنا زبردست جو ہتھیار عطا فرمایا ہے، اہل بیت کے ان اماموں پر انہوں نے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں سمجھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اپنے مقتولین کو دفن کرنے کے بعد تاریخی روایت کے مطابق وہ وہاں سے چل پڑے۔ حضرات محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء اور آپ کے احباب کی مبارک ناشیں وہی بے گور و کفن ہے، ہوائیں دھول اڑا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اہل بیت اطہار کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے جتنے شہزادے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو بھی شہزادگان محفوظ تھے، بچے تھے، انہیں کہتے ہیں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ مشہور زمانہ کلام امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم نے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ یہ امام زین العابدین نے کرب کی عالم میں استغاثہ کیا ہے اپنے نانا جان سے، اور ہواؤں کو اپنا پیغامبر بنا کر ہواؤں کے ذریعے کہا کہ اے
ہوائیں ان نلتی یا ریح الصبا، اے نسیم سحر اگر تیرا گزر کبھی شہر نبی سے ہو، سرکار کے میرے نانا کے دربار سے ان کی تربتیں پر انوار سے تیرا کبھی گزر ہو تو میرے نانا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا۔ اور آخری مصرے میں آپ فرماتے ہیں کہ ادرکنی یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ رحمت للعالمین سرکار زین العابدین کو تھام لے، آپ سہارا دیں مجھے، مدد فرمائیں۔ آپ نے استغاثہ کیا ہے، محبوس عید یہ ظالمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، آپ کے شہزادے آپ کی جفاکار امت نے اپنا حال جو ہے انہوں نے مدعا پیش کیا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو اس پر میں نے گزشتہ کسی محفل میں کی تھی کہ یہ استغاثہ بھی ہے، یہ استغاثہ بھی ہے، اور وہابی دیوبندی یہ خبیث مردود ملعون کہتے ہیں کہ ماد اللہ رب العالمین کہ دور سے اگر کوئی یا رسول اللہ پکارتا ہے، ہم اور آپ کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پوری دنیا کے مسلمان جمعہ کے دن صبح کے وقت محفلوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں جب امتی بے قرار ہو جاتا ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دور ہیں یہ قریب ہیں، عجیب جو ہیں لاجک جو ہے عجیب میجک جو پیش کرتے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ تابعی ہیں، اہل بیت اطہار کے آپ امام ہیں اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ آپ کربلا کی سرزمین سے کوفہ کی طرف روا دوا ہیں، اس وقت آپ استغاثہ کرتے ہیں، یا رحمت للعالمین ندا کر رہے ہیں، اپنے آقا کو اپنے نانا کو ندا کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے گھروں میں قرآن اترا ہے، جن کے نانا کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ان سے زیادہ قرآن کو اور دین کو اور عربی گرامر کو سمجھنے والا کون ہے؟ دیکھیں کہ اس دور کا پتہ یہ چلا کہ آج یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ جو حضور کو پکارتے ہیں، یا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو ندائے یا رسول اللہ کا جو عقیدہ دیا ہے یہ اعلیٰ حضرت کے گھر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا، تابعین اعظام کا بھی اس پر عمل تھا، اور اہل بیت اطہار کے امام زین العابدین کا بھی اس پر عمل ہے۔ اگر ندائے یا رسول اللہ ناجائز حرام اور شرک ہوتی تو بتائیں کیا حضرت امام زین العابدین استغاثہ کرتے؟ قطعا نہیں۔ اس لیے ان بہروپیوں کو پہچانو، ان یزیدیوں کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں فرمایا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لی یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مت تیری نوالی ہے۔ تو عقیدہ کربلا سے عقیدہ بھی لیں، شہادت کا جذبہ بھی لیں، جذبہ شہادت بھی لیں آپ۔ اور یہ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب شہادت ہوئی اور اہل بیت کے قافلے کو اس طرح سے جانتے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں جب کبھی کربلا کو یاد کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، اور سامنے کوئی اگر ٹھنڈا پانی پیش کرتا تھا، آپ نے واقعی شہادت کے بعد روایتوں میں آتا ہے کبھی ٹھنڈے پانی کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے ٹھنڈا پانی آپ نے زندگی بھر نہیں پیا۔ واقعی شہادت کے بعد کسی نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا کی یاد آتی ہے اور وہ مناظر میری نگاہوں کے سامنے، اور کئی دیر تک پانی ایسا رکھا رہتا تھا اسے آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، زار و قطار روتے رہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، اور یہاں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی یوسف گم ہو گئے کربلا میں۔ آپ کبھی کربلا کے واقعے کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی مسکان نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بعض مورخین فرماتے ہیں کہ جب یہ، چونکہ آپ بیمار بھی تھے اس وقت، غشی تاری تھی کئی مرتبہ،
جب سیدانیوں کو، رسول اللہ کی شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر، اور ایک ایک اونٹ پر بعض روایتوں کے مطابق 2 کسی پر 3 اس طرح سے، میاں چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کا موسم، اور عرب شریف کی دیکھیں نا وہاں کی گرمی آپ نے دیکھی سنی ہوگی، کسی نے تجربہ کیا ہوگا۔ آج ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں بغیر اے سی کی گاڑی میں جو ہے سفر کرنا برسات کے موسم میں جو ہے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، جو یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس دور میں آپ دیکھیں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور اس عالم میں کہ 3 دن کے پیاسے بھی ہیں اور 3 دن کے بھوکے بھی ہیں شہزادگان، اور ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سوار کرایا گیا، ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار کا جب قافلہ کربلا کے میدان میں سے گزر رہا تھا، روایت میں آتا ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب منظر دیکھا، امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تو ان پر غشی طاری ہوئی، اور یہ کیفیت ان پر کئی مرتبہ رہی کہ کئی مرتبہ آپ پر غشی طاری ہو رہی، ہوش میں آ رہے آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ اور جب حضرت بی بی زینب نے حضرت زہرا پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی نے جب یہ دیکھا، اللہ اکبر، تڑپ گئی۔ آپ تڑپ کر مدینے کی جانب روحانی طور پر لو لگا کر عرض کرتی ہے، واہ محمدہ، واہ محمدہ، زار و قطار رو رہی ہے، اور اپنے جد کریم اپنے نانا جان کو آواز دے رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کا حسین بے یار و مددگار، اسے شہید کر دیا گیا ہے، شہداء کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہے، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ ایک یزیدی کا بیان ہے کہ جب سیدہ زہرا پاک کی زبان سے یہ جب الفاظ ہم نے سنے کہ سیدہ پاک کی لاڈلی شہزادی حضرت امام عالی مقام کی ہمشیر حضرت بی بی زینب رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کر رہی ہے اور اپنے احوال عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بے قراری کے عالم میں، اضطراری کے عالم میں جب امتی اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، سرکار یقیناً توجہ فرماتے ہیں، اور جس نے پکارا ہے وہ صرف امتی نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی لخت جگر بھی ہے، فاطمہ کے دل کا سرور بھی ہے۔ اور حضور نے تو پہلے ہی بتایا، درود پاک پڑھ، درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الجود والکرم منبع العلم والحلم۔ عادت نہیں نا تھوڑا سا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ جتنے حضرات سن رہے ہیں ایک 2 منٹ کے لیے توقف کریں، ایک 2 منٹ کے لیے توقف کریں، یہاں مائک ساؤنڈ جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، ایک 2 منٹ میں انشاءاللہ بھی درود پاک پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرم پانی لا کے رکھو، کبھی ضرورت پڑے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد یا رسول اللہ۔ میری بھی اس کی آواز کافی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا رجاء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة حضرت سید کائنات کی شہزادی اپنے نانا جان کو پکار رہی ہے اور استغاثہ پیش کر رہی کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ کا حسین ٹکڑے ٹکڑوں میں جو ہے بکھیر دیا گیا ہے. ان کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کا سارا قافلہ استغاثہ پیش کرنی اور اپنے حالات حضور کو بتا رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امتی جب سرکار کو اس طرح سے پکارتی ہے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ مدینے کی طرف توجہ کر کے، تو ہم تو یقین جانے کہ ہم تو جسمانی طور سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے قراری کے عالم میں جب امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے، پیغام دیتا ہے بریلی کا امام، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. یہ قافلہ چل پڑا اور جانتے ہیں کہ شہداء کے جو مقدس سر تھے ان کو نیزوں پر چڑھایا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک یزیدی نے اب وہ مجھے اس کی تحقیق خود نہیں ہو پائی کہ وہ روایت کربل سے لے کے کوفہ تک کی ہے یا کوفہ سے لے کے، لیکن بہرکیف ایک روایت نظر سے گزری کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو گھوڑے کے ساتھ جو باندھ دیا گیا تھا. سر نیزے پر بعد میں چڑھایا گیا ہے، لیکن ایک روایت جو ہے علامہ ابن حجر حیتمی علیہ الرحمہ نے سوائے کے محرقہ میں اسے نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک یزیدی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو گھوڑے پر جو ہے باندھ دیا تھا. اب کیا کیفیت تھی، کیفیت تو مرقوب نہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ قافلہ سوئے کوفہ چلا، امارات کی طرف. کوفہ دارالحکومت جو ہے اس کا جو دارالامارت تھا، ابن زیاد کو اطلاع دی گئی. اللہ اکبر. کوفہ میں اعلان عام ہو چکا ہے کہ باغیوں کو معاذ اللہ رب العالمین شکست فاش تو ہو چکی ہے. یزید جو ہے، یزید کی فتح ہو چکی ہے، اور حسین اور اس کے اصحاب جنہوں نے یزیدی خلافت کے معاذ اللہ رب العالمین خلافت کیا، تو وہ تو چھوٹا بادشاہت کے بھی لائق نہیں تھا. کہتے ہیں کہ فتح ہو چکی ہے مکمل طور پر، اور اللہ نے معاذ اللہ ان کو کیفر پورے جانتے کوفہ کو سجانے کا حکم دیا گیا تھا، پورے کوفہ کو سجانے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. یہ تشہیر کی گئی، پورے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے، قیدی بنا کر ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اسپیشل طور پہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں سجا تو دیا گیا تھا، ساتھ میں ڈھول تاشے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مورخین بعض فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے اور اسی طرح سے ملک شام میں دمشق میں جب پہنچا ہے تو وہاں پر بھی ڈھول اور تاشے بجائے گئے تھے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر میں آخر میں گفتگو کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ
ابن زیاد کو اطلاع دی گئی، نشے میں چور تھا، نشے میں چور تھا، دولت نے اتنا اندھا کر دیا تھا، اقتدار، اللہ تعالیٰ اقتدار سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ کرسی ایک نشہ ہے، ایسا نشہ ہے کہ کرسی کی لالچ میں لوگ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، دین کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کرسیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، آمینہ کے لال نے ہمیں ایک کرسی عطا فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اسی کرسی کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ وہ کرسی کون سی ہے جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کہ دربار میں یزید ابن زیاد کے دربار میں اعلان عام ہو چکا ہے، ابن زیاد بھی پہنچا۔ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا ہے تو جانتے ہیں کہ کوفہ میں لوگ چھتوں پر، عورتیں چھتوں پر چڑھ کر، اور جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا لبے سڑک کھڑے ہو کے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو سینہ پیٹ رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ ڈھول اور تاشے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یعنی قدرت کی یہ نرنگی دیکھے کہ خوشی اور غم کے دونوں نظارے دکھائے جا رہے ہیں۔ کوئی مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے اور کوئی ڈھول اور تاشے بجا رہا ہے۔ تماشا بنایا گیا اہل بیت نبوت کے ساتھ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ، خانوادہ نبوت کے ساتھ قرآن نے جن کی محبت کا مطالبہ کیا ہے، نبی کا وہ خانوادہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نماز کی حالت میں ان پر سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ انہیں کوفہ میں تماشا بنایا گیا۔ مسلمانوں، علامہ ابن حجر ہیتمی اور دیگر مورخین بہتوں نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں اطلاع دی ایک نے، کہا کیا ہوا؟ کہا آ گئے ہیں، اور ساری رودات بتا دی، کہا سروں کو لے کر آئے ہیں، باغیوں کے سروں کو لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جانتے ہیں عاشورہ کا دن ہے اور دارالامارت میں ایک جو ہے ایک جگہ پر، ایک مقام پر، ایک اونچی مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سری اقدس کو باہر نکالا گیا اور سامنے ابن زیاد نے، اللہ اکبر، جانتے جب ابن زیاد نے امام علی مقام کے سری اقدس کو دیکھا تو مبہوت ہو گیا، کہنے لگا ظالم الفضل ما شاہدت بہ العادہ، کہ شہادت ہو چکی ہے اور گردن بھی جسم نازنین سے آپ کے جدا ہو چکی ہے، لیکن وہ ملعون گواہی دیتا ہے کہ اللہ اکبر، حسن کا عالم ہی الگ ہے۔ کیا حسن ہے کہ شہادت کے بعد بھی چہرے پر اتنی نورانیت اور ایسا حسن مبہوت ہو کر رہ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی جیسا محدث، علامہ جلال الدین سیوطی جیسا محدث اور دیگر بے شمار فقہاء نے، علماء نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ دربار یزید میں یا دربار ابن زیاد میں جب سر امام کو سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے آپ کے دندان مبارک اور آپ کے لبوں پر وہ ضرب لگا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے حسین ابن علی، خدا نے تیرے غرور کو توڑ دیا، معاذ اللہ رب العالمین، اور یزید کو بلندی عطا کی، اسے فتح مبین عطا کی، اور اللہ نے بغاوت کرنے والوں کو شکست دی، اور اس طرح سے ٹھونکے لگا رہا تھا، کچونکے لگا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے مشہور صحابی ہے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا، نظارہ دیکھنے کے بعد تڑپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، لبہائے حسین سے چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا ان لبوں کو چوما کرتے تھے، بوسا گاہے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جرأت ابن زیاد کے دربار میں،
تو وہ برس پڑا صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. بزرگ تھے آپ عمر میں، اس وقت کافی بزرگ تھے، اور چلا کر کہنے لگا کہ اے بڈھے، تیرا موز اللہ رب العالمین دماغ خراب ہو گیا ہے، کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تجھے بھی میں کیا کر دیتا، تہ تیگ کر دیتا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ تم نے ایک غلام کو اپنا آقا بنا لیا، اور اس غلام نے کائنات کے اس وقت بہترین انسان حضرت امام علی مقام شہزادے رسول کو تہ تیگ کر دیا، شہید کر دیا. غلام سرداروں کو قتل کر رہے ہیں. اے کوفہ والو، غلامی مبارک ہو، ہمیشہ غلام بن کر رہو گے. اے اہل عرب، تم نے غلامی کو گلے لگا لیا ہے. اب اللہ اکبر. یہ کہہ کر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکل گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں دربار میں ابن زیاد کا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ کون ہے؟ آپ کونے میں اس طرف بیٹھی، گھیرا ڈال کے شہزادیاں رسول اللہ کی طرف جو بیٹھی بھی تھی، کہا یہ کون ہے؟ جب اصرار ہوا، تحقیق کی گئی، تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں زہرا پاک کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کچھ سخت تلخ باتیں وہاں پر ہوئی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس نے کہا کہ زینب، دیکھا کہ اللہ نے باغیوں کا کیا جو ہے ان کو کس کردار پر پہنچایا اور کیسے کیفر کردار تک پہنچا، ان کا کیا معاملہ ہوا کہ جو بغاوت کرتا ہے اللہ نے یزید کو فتح مبین عطا کی اور باغیوں کا یہ حشر ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کی شہزادی ہے. حضرت فاطمہ زہرا پاک کا لہو، آپ کا دودھ آپ کے رگوں میں ہے. آپ جلال میں آتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہے اللہ کا بے پناہ، اللہ کے لیے حمد اور ثنا ہے، اس کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم اہل بیت کو عزت بخشی ہے، ہم کو عزت بخشی ہے. اور ذلیل یاد رکھ لے کہ ذلیل اور خار وہ ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں نبی کا گھر والا بنایا ہے، ہم اہل بیت سے ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزتیں بخشی ہے اور رفعتیں بخشی ہے. اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اس وقت نازیبہ کلمات کہے. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے ابن مرجانہ، اے ناہنجار، تم نے ہماری نسلوں کو کاٹا ہے، یاد رکھنا ایک دن ہمارا آئے گا اور تمہارا مواخذہ حساب ہو کر رہے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بیمار تھے، چلنے کی بھی سکت نہیں تھی، ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں. آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت. امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر ایک یزیدی سے پوچھا کہ یہ کہا حسین ابن علی کا شہزادہ ہے، کہا اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. اس کا ارادہ بنا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی قتل کرنا چاہا، عذر بتا دیا کہ یہ بیمار تھا، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. اتنے میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ اے ظالم، کہ اگر تجھے اس بیمار کو اگر قتل کرنا ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تو پہلے مجھے قتل کر دے. اللہ نے رحم ڈال دیا، اللہ نے اس کے دل میں اس کو. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب دیکھیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو چھوڑ دیا اور جانتے مسجد میں آیا، اعلان کیا خطبہ ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین، اہل بیت نبوت کو گالیاں بکی، شان میں تو ان کی شان میں توہین کی. جانتے ایک جملہ اس نے وہاں پر خطبے میں کہا تھا کہ اے کوفہ والو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جس نے یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا ان کے ساتھ کیا اللہ نے حشر کیا ہے. حسین ابن علی کذاب ابن کذاب ہے، معاذ اللہ رب العالمین. مورخین نے یہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں کہ نقل کفر نباشت. جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا
حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بڑے عابد اور زاہد اور اہل بیت کے بڑے محب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے اور بھری محفل میں منبر کے سامنے کھڑے ہو کر اسے للکار کر جواب دیا کہ ابن مرجانہ کذاب ابن کذاب تو ہے، حسین ابن علی سچا، اس کا باپ سچا، اس کا نانا سچا ہے، تو جھوٹا ہے، تیری حکومت جھوٹی ہے اور یزید کذاب ہے. تم نے آل رسول کو، اہل بیت کو مہمان بنا کر یہاں بلایا اور ان کا خون بہایا ہے. جانتے ہیں اس ظالم نے اس وقت حکم دیا کہ اس بڈھے کو، کافی عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عفیف کی، کہا اسے لے کے جاؤ اور چوراہے پر جو ہے، اور اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، انہیں بھی طے کر دیا جاتا ہے. حضرات محترم، جب معاملہ ہو گیا اسی پر ختم نہیں کیا. جانتے ائمہ اہل بیت اطہار کی، امام علی مقام اور جتنے مقدس سر تھے اور جتنی شہزادیاں تھیں، ان کو پورے کوفہ میں گشت، گلی کوچوں میں جو ہے معاذ اللہ رب العالمین جو ہے ایک سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ گشت جو ہے، پھیرا لگانا نہیں، تشہیر کرنے کے لیے سر امام کی اور اہل بیت کے دیگر جو ہے سروں کی تشہیر کی گئی اور سیدانیوں کو قیدیاں بنا کر ان کے ہاتھوں میں پورے کوفہ کی گلی کوچوں میں گھمایا گیا. یہ عبرت دلوانے کے لیے کہ دیکھو یزید کے ساتھ جنہوں نے یعنی صرف معاملات محل تک محدود، یعنی اس حد تک وہ اقتدار کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا کہ کوفہ کی گلی کوچوں میں اہل بیت اطہار کا جو ہے تماشا بنایا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سپاہیوں کا ایک دستہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سروں کو لے کر یزید کے دربار میں کوفہ سے شام، یہ سفر یہ کئی دنوں کا نہیں ہے، مدینے کی طرف واپسی تک یہ سفر کئی ہفتوں کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قافلہ چلتا رہا. راستے میں امام ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، کئی جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا. پہلا جو پڑاؤ کیا تھا وہاں کنیسہ تھا، گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا. رات ہو گئی تھی، ہے نا، رات بالکل جو ہے سر پر سوار تھی. کہتے ہیں کہ یہاں آج پڑاؤ کریں گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کے بعض اونٹوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو انہوں نے ذبح کر دیا. اہل بیت کے قافلے، ان کے جو اونٹ تھے، ساز و سامان کو بھی چوٹے تھے نا، اسی لیے چوٹا نہیں بولتا ہوں. یہ لوٹ پار مچانے یزیدی ٹولہ ہے نا، یہ چھوٹی قوم ہے. انہوں نے ایک اونٹ جو تھا اس کو ذبح کر دیا اور فرحت میں کھائیں گے گائیں گے. شراب کے مورخین لکھتے ہیں کہ یزیدی جو ہے قافلہ اس وقت شراب بھی پی رہا تھا. جیسے ہی وہ اندر کنیسہ میں گئے ہیں، کنیسہ کا، گرجا گھر کا راہب باہر آیا. اس نے پوچھا، تفتیش کی کہ کون ہے، کدھر سے آئے ہیں. اطلاع دی گئی کہ باغیوں کا قافلہ. کہتے باغیوں کو پکڑ کے لایا گیا ہے قیدی بنا کے. کہا کب کی تاریخ ہے، کب کا پروگرام ہے، کیا ہوا. پوری تفصیل جو اس راہب نے پوچھی تو پتا چلا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر کا نواسہ ہے. کا حکومت کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اب چونکہ وہ علاقے میں تھا، پابندی تھی. کہا کیا چاہتے ہیں، کہا رات بھر قیام کرنا چاہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، دوران گفتگو زور دیتا رہا. سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے اس نے جب یہ سنا، افسوس کا اظہار بھی کیا اور زور دیا کہ زہرا پاک کا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں، اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں، امام ابن حجر حیتمی، کہ بس اس کا دل ایک دم مشتاق ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ہیلے بہانے کرنے لگا کہ مجھے ایک رات کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس دے دو، ایک رات کے لیے.
تو پہلے تو تیار نہیں ہوئے کہ نہ یہ یزید کی امانت ہے اور یہ ہے فلاں ہے ڈکا ہے اس طرح سے. اور وہ جانتا تھا وہ راہب بھی کہ یہ تو زر پرست قوم ہے, انہوں نے دولت کے نشے میں اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. لالچ دی کہا کہ 10,000 درہم یا دینار ہم تم کو اس کے عوض میں دیں گے, صرف امام عالی مقام کے سر اقدس کو ایک رات کے لیے مجھے دے دیں. اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اس نے لیا, لالچ میں انہوں نے جو ہے دے دیا. پہلے اپنے کمرے عبادت میں لے کر گیا, جہاں وہ عبادت ریاضت میں اس کے حساب سے بیٹھتا تھا وہاں لے کے گیا. اور سر امام کہتے ہیں کہ سر امام کے چہرے پر جو گرد و غبار تھی اسے صاف کیا اور زلفوں کو جو ہے سوارا. ایسا حسین و جمیل چہرہ. جانتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس نے دوران تحقیق دوران گفتگو یہ پوچھا تھا کہ کتنا وقت گزرا ہے, کتنا وقت گزرا ہے. گردنوں کو الگ کیے ہوئے وقت کا بھی اسے علم ہو چکا تھا. وہ حیران تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی امام عالی مقام کے سر اقدس کو سر سے جدا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے سر اقدس کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد کستوری لگائی, خوشبو کا اہتمام کیا اور زار و قطار رونے لگ گیا. معزز سامعین کرام, مختلف روایتیں آتی ہیں کہ اس راہب نے آدھی رات گزرنے کے بعد دیکھا کہ سر امام سے عرش الہی کی طرف نور کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, نور کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. حیران ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور پوچھا کہ ان کے ساتھ کون ہیں. کہا امام زین العابدین اور یہ ان کی جو ہے بیٹیاں بھی ہیں, ان کی گھر کے جو ہے یہ افراد بھی ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں کہ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے شہزادے, مجھے داخل اسلام کر لے, مجھے کلمہ پڑھا دے آپ. اللہ اکبر. ایسی عظیم کرامت, نور کا ایسا سلسلہ اس نے دیکھا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نور کا اس نے سلسلہ دیکھا وہیں پر اس نے اس راہب نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام میں داخل ہوا اور اہل بیت اطہار کی غلامی میں ہمیشہ کے لیے آ گیا. جانتے ہیں کہ اس نے جو تھیلیاں تھیں وہ حوالے کر دی. جب صبح کا وقت ہوا قافلہ نکلنے کا, وہ تھیلیاں یزیدیوں کے حوالے کر دی. انہوں نے لے لیے 10,000 درہم, بہت بڑی رقم ہو گئی. اور اب وہ رات بھر گانا بجانا شراب کا دور چل رہا تھا. جب کھانا تیار ہوا ہے تو مورخین لکھتے ہیں, محدثین اپنی بحثوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب کھانا تیار ہوا ہے اونٹ ذبح کیا گیا تھا, ڈھکن ہٹایا گیا کہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو اونٹ کا شوربہ سالن بنانا چاہا تھا, لیکن اونٹ کا وہ گوشت خون میں تبدیل ہو چکا ہے اور جو گوشت تھا وہ لوتھڑے بن چکا ہے. اللہ اکبر. بظاہر وہ ایسا کہ سالن بنا کے جو ہے آج رات میں جو ہے بڑی دعوت اڑائیں گے, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کا ایسا قہر نازل ہو چکا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد. بس انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو جو ہے کچھ ہوگی کہ یہ دیکھیں کہ دعوت اڑانے کے لیے اہل بیت کا جو اونٹ انہوں نے چوری کر کے غصب کر کے ذبح کیا تھا, اللہ نے اسے خون میں تبدیل کیا, ان کے حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا. حیران ہو گئے دیکھ کے. یہ قدرت کے جو ہے سارے معاملات اب دیکھے چلیں. اگلے پڑاؤ کی طرف جو ہے قافلہ جب بڑا ہے تو وہ تھیلی تھی, آپس میں کہنے لگے کہ لاؤ اسے اب ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, بانٹ لیتے ہیں. چونکہ ایک چھوٹا سا دستہ تھا, چھوٹا سا دستہ تھا, باقی لوگ تو وہیں پر رہ گئے تھے, بعد میں پہنچیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن جب انہوں نے اس تھیلی کو کھولا ہے تو علامہ ابن حجر حیتمی جیسا محدث لکھتا ہے کہ حیران ہو گئے کہ جب ہم نے لیا تھا تو درہم یا دینار تھے, لیکن دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ ٹھیکریوں میں بدل چکے ہیں, ان مٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اور اس
پر قرآن مجید کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ملی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ آیت کریمہ اس پر اس ٹھیکری پر جو ہے ایک طرف لکھی ہوئی ملی کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ اللہ ان کے ظلم کو نہیں دیکھ رہا ہے یا ان کے ظلم کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سر امام کی برکتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کربل سے کوفہ اور کوفہ سے ملک شام اور مدینہ منورہ آنے تک متعدد روایتیں ملتی ہیں. مورخین نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے بھی لکھا ہے کہ کئی بے دینوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے سر حسین نے. حضرت زید ابن ارقم جو رسول اللہ کے صحابی ہے، دربار سے اٹھ کے گئے ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت اطہار کی تشہیر کرائی جا رہی تھی، انہیں گھمایا جا رہا تھا، بے حرمتیاں کی جا رہی تھی، میں اپنے چھت پر موجود تھا اور چھت پر تھا، کہتے ہیں میں اپنے گھر کی جو ایک کھڑکی کے پاس موجود تھا، فلور پر تھے اوپر کی جانب، اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر میں قرآن مجید کی کہتے تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک شور پپا ہو گیا کہ باغیوں کا جو ہے، باغیوں کا قافلہ لایا جا رہا ہے اور باغیوں کے معاذ اللہ رب العالمین سروں کو لایا جا رہا ہے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سر امام بالکل میرے کھڑکی کے روبرو میرے آمنے سامنے جب لایا گیا ہے، سورہ کہف کی یہ آیت کریمہ میں تلاوت کر رہا تھا، ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، کہ یہ آیت کریمہ میں تلاوت کر رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. سورہ کہف کی آیت کریمہ ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، کہتے ہیں عجیب و غریب نشانی تھی. کہتے ہیں جب یہ آیت میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے اپنی کانوں سے سنا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لب حسین میں حرکت آتی ہے، لب حسین میں حرکت آتی ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس سے آواز آتی ہے، آپ کے زبان مبارک سے آواز آتی ہے، آپ کے لبہائے مقدس ہل رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا ہے اور اس طرح سے ہمیں سرے بازار رسوا کیا جانا ہے، نیزوں پر چڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کو کسی نے قتل نہیں کیا، اصحاب کہف پر کسی نے، وہ تو غار میں جو ہے جا کر جو ہے محفوظ ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں ان پر نیند طاری کی تھی، ان کو ستایا نہیں گیا تھا. امام حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا تو میں نے لمحہ حسین سے یہ جملہ سنا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یقیناً حقیقت کی ترجمانی ہے کہ امام حضرات اصحاب کہف کو نہ کسی نے قتل کیا نہ ظلم کیا، لیکن اہل بیت اطہار کے امام اور آپ کی خانوادی کے ساتھ قتل بھی ہوا، ظلم کی انتہا کی گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے عقیدہ لے کر چلے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اور قرآن نے بھی کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں، جو شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے. بلکہ ایک جگہ پر جو ہے، یہ تو زبان سے کہنے کی بات تھی، ایک جگہ پر ہماری فکروں پر پابندی عائد کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ راہ خدا میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، دماغ میں خیال بھی مت لانا. اللہ نے ہمارے شعور پر بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ حیات جاویدانی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حسین زندہ ہے، اور کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے وہ سب زندہ ہیں. اب ان کی زندگی کیسی ہے؟
اعلی حضرت سے بہتر اس کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ حضور کے بارے میں ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت نظر آتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ قافلہ پڑاؤ کرتے ہوئے اب ملک شام دمشق کی طرف روا دوا ہے۔ دربار یزید میں یزید پلید کو، اس ملعون کو خبر مل چکی ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کو شکست فاش دی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو روایتیں آتی ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ پورے دمشق کو اس نے سجا دیا تھا، وہاں پر بھی پورے دمشق کو کیا کیا تھا؟ سجا دیا تھا ویلکم کرنے کے لیے، اور شادیانے بجائے جا رہے تھے، وہاں پر بھی ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے، خوشی کا بالکل سما تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قافلہ اسیران اہل بیت جو سرکار کے خانوادے ہیں، جن کو اسیر بنایا گیا ہے، سیدانیوں کو بھی اسیر بنا دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں دمشق میں لوگوں میں یہ شور تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، تو ان کی شکست ہوئی، ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے اور ان کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ پورا جانتے ہیں کہ ملک شام دیکھنے کے لیے، پورا دمشق جو ان کو دیکھنے کے لیے، اس خبر کو جو ہے اپنی آنکھوں سے جانچنے کے لیے جو بے چین اور بے قرار تھا، ان میں اکثر افراد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کے جو ہے شہزادگان ہے یا اہل بیت نبوت ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یا حضرت علامہ ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے دمشق میں، ایک چوراہے پر رکا۔ دیگر مورخین لکھتے ہیں اس روایت کو کہ ہنسی اور خوشی کا ماحول ہے، کوئی خوشی کے سادیانے بجا رہا ہے اور کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کونی سینہ پیٹ رہا ہے، بھارے اور شور بھیڑ بھاڑ میں کہ دیکھو قیدی آئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، قیدیوں کو لایا گیا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک جو ہے قافلہ ایک جگہ پر کیا ہوا؟ رک گیا۔ چوک تھا، وہ چوراہا تھا، سامنے ایک حویلی تھی، تو حویلی میں جب مالکن کو پتا چلا، مالکہ کو جب پتا چلا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہے اور قیدی لائے گئے ہیں، تو اندر سے بہت ساز و سامان آنے لگ گئے، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، کپڑا لتا، جو بھی اس کے گھر میں تھا، جس طرح سے خدمت، پانی، دانا وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے قیدی تھے، صرف اطلاع دی گئی کہ قیدیوں کا قافلہ اوپر سے وہ لا کر جو ہے اس کے خدام جو پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب ہوئے، سیدہ حضرت بی بی زینب نے بھی جو ہے سیراب ہوئی، شہزادیوں نے جو ہے، اور اہل بیت کے جتنے لوگ تھے سب سیراب ہوئے، ضرورت کی چیزیں، ان کو چادر وغیرہ جو ہے جو بھی دینا تھا، وہ مسلسل مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان نوازی کو اور اسے دیکھ کر حیران تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں بظاہر نہیں آ رہا تھا، اور چاروں طرف سے بھیڑ ہے، جیسے تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلام، یا جانتے کہ وہ گھر کی خادمہ جب تمام چیزیں ضرورت کی بھیجی تو وہ خود باہر نکل کر آئی اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوئی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مائی تم کون ہو بہن، کہ یہ قافلہ جو یہاں پر ہمارا دمشق میں آیا ہے، کربلا سے لے کر دمشق تک، جس نے بھی ہمیں دیکھا ہے ہمیں ہماری مذاق اڑائی، ہمارے ساتھ استہزاء کیا ہے، یہ آواز بلند کی کہ یہ قیدی ہیں، یہ باغی ہیں، سبوں نے استہزاء کیا۔ اگر اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ کسی نے دل سے ہمدردی کی ہے تو تو ہے۔ تو کون ہے؟ اپنا پریچے دے اور ہم تیرے ساتھ قیدی کیا بھلائی کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یا جب وہ
دیکھتی ہے اور گفتگو کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے. کہنے لگی کہ میرا بظاہر آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، لیکن جب تم نے پوچھ لیا ہے تو میں اپنی رودات تمہیں بتاتی ہوں کہ میں مدینے میں کسی زمانے میں رہنے کے لیے تھی، میں مدینے میں رہنے کے لیے تھی. میں نے اپنی جوانی کی ایک لمبی عمر میں نے مدینہ طیبہ میں شہر رسول میں گزاری ہے. اور تمہیں بتا دوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت زہرا پاک کی نوکرانی ہوں. زہرا پاک کی میں نوکرانی ہوں. جب عمر کی ایک لمبے پڑاؤ تک پہنچے، جب طویل ہوئی تو میں نے جب مدینے سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو زہرا پاک نے مجھے خوب نوازا اور خوب کرم فرمایا، طرح طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کے کہ جب میں رخصت ہو رہی تھی زہرا پاک کی میں نے دعائیں لی. اور حضرت زہرا پاک سے میں نے پوچھا کہ سیدہ میں جا رہی ہوں، میرے حق میں دعا فرمائیں، کچھ نصیحت فرمائیں. تو زہرا پاک نے اس وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ فضا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کا خیال رکھنا، کسی زمانے میں تمہارے دروازے پر اگر کوئی قافلہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، تو خیر خواہی کرنا اس کے ساتھ. وہ حضرت فضا ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا سید کائنات کے ساتھ، ہے نا. تو حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت فضا رو رو کر عرض کرتی ہیں، اپنا مدعا پیش کرتی ہے کہ اے بی بی، بس اب جب تم نے یہ پوچھا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں تو اب ایک ہی تمنا ہے کہ زہرا پاک کے شہزادے تھے اور ایک شہزادی تھی. سنا ہے حسن کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن امام ان کے ایک چھوٹے اور صاحبزادے امام حسین بھی تھے اور ان کی ایک شہزادی حضرت زینب بھی تھی. میں نے ان کی بھی خدمت کی ہے، مجھے خدمت کا شرف حاصل کیا ہے. بس اتنی دعا کر دینا کہ مرنے سے پہلے میں ان کو دیکھ لوں، ان کا دیدار کر لوں. اللہ اکبر. حضرت بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتی ہے کہ بی بی فضا یہ دیکھو، یہ حسین ہے اور یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر. یزید کے دربار میں قافلہ لے جایا گیا، اطلاع دی گئی. دونوں روایتیں، پورے کوفہ کو اس نے سجایا تھا، ڈھول بھی بجائے گئے، شادیاں نے، خوشی کی لہر. اللہ اکبر. دربار یزید میں جب قیدیوں کو، تو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کے سر اقدس کو جب پیش کیا گیا اس نے بھی سامنے رکھا. جب سر اقدس کو کھولا گیا تو امام عالی مقام کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا. وہ حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا. اس نے بھی ملی جلی وہی باتیں کی جو ظالم ملعون ابن زیاد نے کی تھی، ابن زیاد نے کی تھی کہ بعد قتل بھی کیسا حسن اس کے چہرے سے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے حسن کی خیرات براہ راست رسول اللہ سے پائی ہے، جس رسول نے صحابہ کے درمیان یہ فرمایا ہو کہ حسین لحم کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دمو کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، اس حسین کے چہرے پر حسن کے کتنے آفتاب تیرتے ہوں گے یہ تو دیکھنے والے جانے اور عطا کرنے والے رسول جانے. اعلیٰ حضرت سے بہتر ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید پلید پہلے تو حسن سے، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اس کے پاس بھی جو ہے چھڑی تھی. امام علی مقام کے دندان مبارک پر، لبہائے مقدس پر اس نے ضرب مارنا شروع کی. امام ابن حجر حیتمی جیسا محدث اور فقیہ جو اپنے دور کا اعلیٰ حضرت ہے، اپنے دور کا اعلیٰ حضرت ہے، جن کا کلک حیدری، ذوالفقار حیدری سے جو ہے کم نہیں ہے، اس کے جلوے ہیں آپ کے قلم پر. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ضرب مارنے لگ گیا.
اس وقت دربار میں رسول گرامی باباقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھی موجود تھے. جب یزید جو ہے ضرب مار رہا تھا اس وقت موجود تھے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا ہے تو تڑپ گئے اور فرماتے ہیں کہ یزید ہٹا لے اپنی چھڑی کو، خدا کی قسم جس چھڑی سے جس چہرے پر تو ضرب لگا رہا ہے دندان مبارک کو اور لمحائے مبارک کو کچوں کے دے رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول گرامی سے چوما کرتے تھے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. ناراض ہو کر دربار سے چلے گئے. حضرات محترم، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، یہ چھوٹے یہ غیر مقلد اور جتنے خارجی ہیں نا، یہ سب کیا کہتے ہیں کہ یزید نے دکھ کا اظہار کیا تھا، رویا تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آنسو بہہ رہا تھا. لیکن دیکھیں کہ اگر اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا اگر کوئی حصہ نہیں تھا اور کوئی قصہ نہیں تھا، تو ایک سب سے بڑا جو سوال جو ان کے سروں پر، یزید کے سر پر اور تمام یزیدیوں کے سروں پر 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، پونے 1381 سال تقریباً. دیکھیں اس زمانے سے امام علی مقام کی شہادت سے لے کر اب تک ان کے سروں پر یہ سوال ہے کہ آخر یزید نے اگر وہ ناراض تھا قتل حسین سے تو اس نے ابن زیاد اور ابن سعد اور خولی اور شمر جتنے بھی تھے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ یہ تو سب اسی کے تھے. کسی ایک کا بھی اس نے مواخذہ نہیں کیا، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے دربار میں، اس وقت بھرے دربار میں کہا تھا کہ یزید کہتا ہے کہ امام زین العابدین سے کہ تمہارے بابا کا دور ختم ہو گیا. تبل بج رہے تھے، زین العابدین دیکھ یہ ہمارے نکارے ہیں، یہ یزید کے نکارے ہیں جو بج رہے ہیں. اتفاق کی اذان ہونے لگی مسجد سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے جواب دیا، شہادت کا بھی جواب دیا. اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا ہے، امام زین العابدین تڑپ جاتے ہیں اور یزید سے کہتے ہیں اے یزید اب بتا، دیکھ تیرا نکارہ تو بچپن ختم ہو گیا، یہ دیکھ کہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے. تیرا نکارہ تو ختم ہو گیا لیکن یہ نکارہ قیامت تک بجے گا. تو بتا کہ محمد رسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے. مختلف روایتیں. دراصل معاملہ یہ ہو گیا، آپ کو بتاؤں کہ یزید کو احساس جھٹکا ملا تھوڑا سا کہ میں نے جو کیا ہے نا یہ کوئی معمولی معاملہ، یہ خون حسین ہے، یہ رنگ لا کر رہے گا، یہ اہل بیت کا جو ہے خون ہے جو رنگ لا کر رہے گا. اسے احساس ہوا، اس لیے جھٹوں کے مگرمچھ کا جو ہے، مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں نا، اس نے وہ بعض جو روایتوں میں آتا ہے تو اس کی یہ، لیکن یہ کہ ان کے گردنوں پر یہ سوال تلوار بن کر ہمیشہ لٹکتا رہے گا، لٹکتا رہا ہے، جس کا جواب دینے سے آج بھی یزیدی عاجز ہے کہ آخر اگر قتل حسین سے اہل بیت کے ساتھ جو بے حرمتیاں ہوئی تو بحیثیت بادشاہ یا بقول تمہارے کہ اگر وہ خلافت پر جو ہے تھا تو اس نے انتقام کیوں نہیں لیا، سزائیں کیوں نہیں دی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، کوفہ کے پہلے گورنر تھے، ان کے حوالے 30 افراد پر ایک دستہ مشتمل کیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف روانہ کرنے کے لیے عزت و احترام کے ساتھ مطالبات تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے فرمایا تھا کہ شہداء کے سارے سروں کو مجھے دیا جائے، سارے سروں کو مجھے دیا جائے، میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. جو سامان ہمارا لوٹا گیا ہے، جو اہل بیت کے تبرکات تھے جس میں کہتے وہ سب ہم کو دیے جائیں، اور امام علی مقام کے اور اہل بیت کے جتنے قاتل ہیں وہ بھی ہمیں دیے جائیں.
تو اس نے پہلی شرط سے انکار کر دیا. دربار میں خولی بھی تھا, شمر بھی تھا, وہ ایک دوسرے پر ٹالتے رہے کہ نہ میں نے نہیں کیا ہے. ابن زیاد کا جو ہے فلاں نام لے رہا, ایک دوسرے پر ٹالتے رہے. تو اس وقت یزید نے کہا کہ پہلی شرط تو چھوڑ دو, اس کی تکمیل ممکن نہیں, لیکن جہاں تک تمہارا لوٹا ہوا جو مال ہے قافلوں کا, اللہ اکبر, اور اس کے بعد سروں کو بھی دیا گیا. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کے حوالے سے اور شہداء کے سروں کے حوالے سے جو مشہور روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اپنے ساتھ لے کر آئے, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہرا پاک کے سے متصل جو ہے قریب قرب میں اس کو دفن کیا گیا. بعض روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا مصر کی سرزمین پر دمشق سے جو ہے اسقلان, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مصر کی سرزمین پر جو ہے جامعۃ الازہر جو اس وقت عظیم درسگاہ ہے دنیا کی, وہاں پر بالکل جامعۃ الازہر کے قریب میں متصل بالکل ایسا سمجھے بیچ میں روڈ ہے, وہاں ایک مسجد ہے, مسجد راس الحسین. کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد راس الحسین. اس مسجد میں سر امام جو ہے کئی روایتیں ہیں, لیکن ایک خاص بات یہ ہے, اور بڑے بڑے علماء محدثین لکھتے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کاملین نے لکھا ہے کہ سر امام کی یہ کرامت کہ جہاں بھی جاؤ سلام کا جواب مل جاتا ہے, جہاں بھی جاؤ سلام کا جواب مل جاتا ہے. بہر کیف یہ قافلہ چل پڑا ہے, یہ قافلہ یزید کے دربار سے چل پڑا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, چونکہ تاریخ ہے جاننا چاہیے, سن لیں اسے, کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سروں کو, شہداء کے سروں کو کربلا میں لا کے ہی کیا کر دیا, دفن کر دیا. اور ان کی جو مبارک ناشیں تھی, ایک روایت میں آتا ہے ان پر نمازیں نہیں پڑھی گئی تھی, تو امام سجاد نے نماز پڑھی. لیکن جو مشہور روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ کربلا سے متصل غازریہ نام کی ایک بستی تھی, غازریہ نام کی ایک بستی تھی, وہاں بنی سعد, بنی اسد قبیلہ, بنی اسد کے لوگ تشریف لائے اور انہوں نے اہل بیت اطہار کی نماز جنازہ پڑھی تھی جب قافلہ یزیدیوں کا وہاں سے نکل گیا تھا, ہے نا. یہ ظالم جب نکل گئے تھے تو نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کی تدفین بھی کی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کربلا سے ہوا ہے تو ٹھانٹے مار کر جو ہے رو رہے تھے اور صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. لیکن اب دیکھیں کہ آپ پڑاؤ در پڑاؤ شہر رسول مدینہ کی طرف جو ہے آپ بڑھ رہے ہیں. آپ غور کریں کہ 4 شعبان کو, مشہور روایت کے مطابق 4 شعبان کو یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوا تھا. جب رخصت ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادگان بھی ہے, امام حسن کے شہزادگان بھی ہے, حضرت مولا علی کے شہزادگان بھی ہے, حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادگان بھی ہے, اور حضرت مسلم بن عقیل کے برادران بھی ہے. اہل بیت کا یہ قافلہ کہتے ہیں جب گئے تھے تو قافلہ بھرا بھرا تھا, لیکن مدینہ طیبہ میں چونکہ خبر مل چکی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کوفہ میں جو کچھ جو ہے ہوا ہے, اہل بیت اطہار شہر رسول میں اس کی رودات پہنچ چکی تھی, سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا ہے, اللہ اکبر, حضرت امام زین العابدین کی نگاہ جب گنبد خضرا سرکار کے قبر انور پر پڑی ہوگی, سرکار کے جب قبر منور پر جب سرکار کے امام زین العابدین کی نگاہ پڑی ہوگی, ان کی کیا کیفیت ہوگی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب شہر رسول میں نانا جان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو میرا سلام عرض کرنا, اور یہاں کا آنکھوں دیکھا حال ساری روداد رسول اللہ کو بیان کر دینا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر منور پر پہنچے, مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ رسول اللہ کے شہزادگان آئے ہیں اور رسول اللہ کے گھرانے والے آئے ہوئے ہیں. کیا کیفیت ہوگی آپ سوچیں ذرا اس وقت.
اللہ اکبر. حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہیں, امام حسین کے برادر ہیں, اور دوسری آپ اہلیہ سے ہیں, وہ بیمار تھے اس وقت مدینہ طیبہ میں. جب ان کو خبر ملی تو اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے وہ بھی گھر سے باہر نکلے. مدینے میں چیخ و پکار, آہ و ذرا رو رہے تھے, اور سب جو بھاگے بھاگے التربت پیمبر کی طرف رکے ہوئے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جب رسول اللہ کی نانا جان کی مزار پر پہنچے ہیں, انہوں نے سلام عرض کیا ہے, صبر کا پیمانہ ٹوٹا ہے, زار و قطار روتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے, اور جب ہوش میں آئے ہیں انہوں نے اپنے نانا کو کیا سنایا ہوگا اور رسول اللہ نے کیا سنا ہوگا, وہ جانے اور رسول اللہ جانے. اللہ اکبر. اس کے بعد کبھی آپ ترک دنیا کر لی تھی. اہل بیت کے 12 اماموں نے, رسول اللہ نے پہلے اشارے دے دیے تھے. حدیثیں ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں, احادیث کی کتابوں کو بھی دیکھیں. اہل بیت کے 12 اماموں کے ساتھ کیا ہوگا اور ظالم جفاکار امت کہ بعض افراد میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. حضور نے سب کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوگا, موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا ہوگا, امام رضا کے ساتھ کیا ہوگا, امام تقی کے ساتھ کیا ہوگا, امام نقی کے ساتھ کیا ہوگا. حضور کے اشارے احادیث پاک کی کتابوں ملتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں کوہرام مچا ہوا ہے. یہ لٹا پٹا جو ہے قافلہ ہرا بھرا جو گیا تھا شہر رسول میں واپس آ گیا. رسول گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب پر وحی, اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی. ان اللہ اوحى الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور سید صاحب قبلہ, بیٹھیے. ماشاءاللہ مخدوم گرامی, مخدوم ابن مخدوم, حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت جیلانی میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ آج ہماری اور آپ کی محفل میں جلوہ بار ہو چکے ہیں. اسی خانوادے کی چشم و چراغ ہے. یہ سعادتوں کی باتیں ہیں کہ حضرت کی تشریف آوری ماشاءاللہ ہمارے اور آپ سبوں کے حق میں, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ ماشاءاللہ آج کی اس آخری بزم اس سال کی حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالی حضرت کی فیوز و برکات سے ہم تماموں کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ تھوڑی دیر اپنے مخدوموں کو زیادہ بٹھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تھوڑی دیر انشاءاللہ میں ہم کلام رہوں گا آپ سے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی, فرمایا کہ محبوب انی قتلت بیحییٰ 70 الفا, اے محمد میں نے یحییٰ ابن زکریا کے بدلے میں جنہوں نے میرے نبی یحییٰ ابن زکریا کو قتل کیا تھا, کہتے 70,000 کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا, عذاب مبتلا کر دیا. لیکن کہتے ہیں وَبِی ابن بنت کا, تمہاری شہزادی فاطمہ کے شہزادے کو جب ظلم قتل کیا جائے گا تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ 70 الفا نہیں 70 الفا و70 الفا, 1,40,000
قتل کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بظاہر وہاں پر 22,000 تلواریں تھی، 22,000 تلواریں تھی کہ حدیث پاک میں 1,70,000 ساتونے 14، 1,40,000 کا عدد کیوں آیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، شارحین احادیث فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، آپ کے خلاف جو میدان میں نہیں اترے تھے، لیکن وہ اس سے خوش تھے کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے جو انہوں نے خوشی کا مظاہرہ کیا تھا، یا وہ لوگ جو موجود تھے لیکن امام کے ساتھ بے وفائی کی امام کا ساتھ نہیں دیا، حق سمجھتے ہوئے بھی کہتے وہ بھی اس پاداش میں اللہ کے عذاب میں کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور حضرت ابن حجر حیتمی اور بے شمار محققین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جو بھی اہل بیت کے ساتھ جن ظالم یزیدیوں نے کیا تھا، کہتے کہ دنیا میں آخرت کا تو عذاب تو باقی ہے، لیکن دنیا میں کہتے ہیں بغیر عذاب کی دنیا میں کہتے کوئی رخصت نہیں ہوا ہے دنیا سے۔ اللہ نے سب کی گرفت فرمائی ہے، اللہ نے سب کی گرفت فرمائی۔ یہ دیکھیں ہجرت کا 67واں سال ہے، ہجرت کا 67واں سال ہے۔ یزید کے بارے میں تو میں نے بتا دیا آپ کو اس دن کہ یزید 64 میں 3.25 تقریباً جو ہے 3 سال 7 ماہ تقریباً سمجھئے کہ 3.25 سال تک اس نے تخت بادشاہت کی اس نے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی، ایسے مرض نے اس کو کہ اس کے پیٹ میں جانتے ہیں آنتوں میں اس کے کیڑے پڑ گئے تھے، ہے نا؟ پانی پیتا تھا تو بھی چلاتا تھا اور پانی نہیں پیتا تھا تو بھی پانی کے لیے ترس کر رہ جاتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے تڑپ کر جو ہے وہ سڑ کر مرا ہے، اتنی خطرناک بیماری۔ اور جانتے ہیں مورخین لکھتے ہیں تبری کی روایت کے مطابق 10 اولاد تھی اس کی، لیکن مشہور قول کے مطابق یزید کے 5 بیٹے ہوئے تھے۔ کتنے؟ ایک معاویہ، ابو سفیان، خالد، عبداللہ، عمر، 5 بیٹے ہوئے، توجہ رکھیں۔ اور ایک بیٹی تھی عاتقہ، ایک بیٹی تھی عاتقہ۔ نسل باقی نہیں رہی، نسل باقی نہیں رہی، بلکہ اس دن میں نے ذکر کیا، تھوڑی توجہ دلاؤں، کہ جو معاویہ یزید کا جو بیٹا معاویہ تھا، جب یزید موت کے بالکل قریب پہنچا ہے تو اسے تخت پر بٹھایا گیا، تخت بادشاہت پر اسے بٹھایا گیا، یزید نے بٹھایا۔ جانتے ایک روایت میں آتا ہے کہ فوراً اس نے یزید سے اپنے باپ سے اس نے اسی وقت کہا کہ جس تخت پر تو مجھے بٹھا رہا ہے اس تخت پر میں تھوکتا ہوں، اس لیے کہ اس تخت پر آل رسول کے خون کے دھبوں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جس تخت اور تاج کے لیے یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، جس ملعون نے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ جو ہے وفا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کربلا میں اس نے نسلیں تو کاٹی تھی سیدوں کی، لیکن حسینی سادات ہی کو دیکھ لے کتنے تنہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام کے شہزادوں میں سے آپ بچ کر تشریف لائے، لیکن آج آپ کو یقین جانے کہ دنیا میں آپ کو لاکھوں حسینی سادات نظر آئیں گے، لیکن یزید کا جانتے ہیں 5 بیٹے، اگر اس روایت کو آپ مان لیتے ہیں 5 بیٹوں کی، تو 5 بیٹوں میں سے کسی کی نسل آگے چلیے نہیں، اور بیٹی کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی طرف سے یزیدیت پر اور یزیدیوں کے چہروں پر ایک زبردست تماچا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب سب کا میں انتقام لے کر رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سن ہجری 67 میں، سن ہجری 67 میں عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان تخت بادشاہت پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس کے دور میں مختار ثقفی اس کے
حکومت کا ایک بڑا نمائندہ، بڑا نام، اس کے حوالے جو ہے اس نے سارا معاملہ کر دیا کہ پورے علاقے میں گشت کراؤ، ڈھونڈ کے نکالے کہ یزیدیوں کو جس کسی نے بھی اہل بیت کے ساتھ، امام علی مقام امام حسین اور رسول اللہ کے شہزادوں کے ساتھ، امام جس نے بھی اہل بیت نبوت کے ساتھ کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہے، تعاون کیا، کہتے ایک ایک کو کسی بھی پہاڑ کے کھوہ میں ڈھونڈا چھپا ہو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اور چن چن کے ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ منتقم حقیقی کی جب دیکھیں نا، جب قدرت کا جو یہ معاملہ چلتا ہے تو مختار ثقفی کا جو آپ نے ایک بڑا زبردست کارنامہ اس کا تاریخی اعتبار سے رہا کہ جتنے بھی یزیدی تھے نامی گرامی، کہا جس نے تھوڑی بھی مدد کی ہے کہ اس کو بلا اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ حضرات محترم، چن چن کے سب کا انتقام لیا، کسی کو جلایا، کسی کو زندہ جلایا، کسی کو جو ہے نیزوں سے نیزے بھونک بھونک کر کسی کو جو اس نے مارا ہے۔ اپنے دور میں اس نے اپنے زمانے میں تقریباً محتاط روایت کے مطابق 6000 کو تو اس نے تنے تنہا تحت طے کیا تھا۔ 6000 کی تعداد میں نے ایک جگہ ایک روایت میں نے دیکھی۔ ابن سعد کو خولی کو شمر کو، یعنی کسی کو نہیں، کسی پر رحم نہیں، برس پڑا کہ ظالموں تم نے اہل بیت نبوت حضور کے گھرانے پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں، جو ظلم و ستم تم نے کی، اس اعتبار سے یہ سزائیں تمہارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت کی سزائیں تو تمہارے لیے بہت باقی ہے۔ ابن سعد کو دربار میں پکڑ کر بلوایا گیا، پہلے تو چھپنے کی اس نے کوشش کی، دربار میں پکڑ کے لایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے بیٹے حفص کو بھی اس کے بعد پکڑ کر لایا گیا، اور جب دربار میں رحم کی بھیک مانگنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، رحم کرو، تعلقات بھی تھی، دعائیں دینے لگا، تو مختار ثقفی نے اس وقت اسے کہا تھا کہ ظالم، تجھے حسین اور نبی کے گھرانوں پر تجھے اس وقت رحم نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جانتے کہ مختار ثقفی نے کہا کہ باپ کے سامنے پہلے بیٹے کو مارو، اور دونوں کو، کہ حسین کے بدلے ابن سعد باپ اور علی اکبر شہزادے کے بدلے، حالانکہ یہ دونوں ان کا مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتے، باپ کے سامنے پہلے بیٹے کو مارو تاکہ اسے احساس ہو کہ شہزادے کا اور بنوت کا درد کیا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کو نہیں چھوڑا مختار ثقفی نے، چن چن کے مارا۔ یہ ابن زیاد دیکھے، ابن زیاد بڑا طاقتور تھا۔ سن ہجری 67 ہے، محرم کا مہینہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، چھپتا پھر رہا تھا، بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، کبھی یہاں بھاگ کبھی وہاں بھاگ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تحقیقی طور پر پتا چلا تو موصل کی طرف، کہاں؟ موصل کی طرف، دریائے فرات سے قریب، مختار ثقفی نے مالک ابن اشتر کی قیادت میں ایک عظیم الشان لشکر بھیجا کہ جاؤ اور اس کا سر جو ہے میرے دربار میں لے کر آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ایک روایت کتابوں میں ہے، پڑھنے میں گزری ہے، نظروں سے گزری ہے کہ بھاگتے بھاگتے کسی وقت یہ ایک جنگل میں، ایک صحرا میں پہنچ گیا، پیاسا تھا، پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے تڑپ رہا تھا کہ اچانک ایک صحرا میں کٹیا نظر آئی۔ کٹیا کے قریب گیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اندر گیا، بھاگتا پھر رہا تھا، دوڑتا پھر رہا تھا۔ جب اندر گیا تو دیکھا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کرنے والا کوئی اور نہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوا، بعد میں امام زین العابدین نے جب اسے دیکھا، آنکھیں آنکھوں سے ملی ہے، تو پانی کا اس نے سوال کیا، پانی کی بھیک مانگی۔ امام زین العابدین نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے پانی طلب کیا۔ امام زین العابدین نے 3 مرتبہ اسے پانی پیش کیا۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ پانی جب پی لیا، سیراب ہو گیا۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، ابن زیاد ظالم کہتا ہے
کہ شہزادے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب امام زین العابدین کے صبر کا پیمانہ ٹوٹتا ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم میں تجھے نہیں پہچانوں گا، تو وہ ابن زیاد ہے جس نے رسول اللہ کے کئی یوسف گم کر دیے، خاندان نبوت کی جڑیں کاٹی ہے، ظلم کی انتہا کی ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ امام زین العابدین نے جب یہ جملے کہے تو دنگ رہ گیا کہ جب آپ نے مجھے پہچانا تھا، جب آپ نے مجھے پہچانا تو یہ سلوک، یہ پانی اس طرح سے پیش کرنا۔ امام زین العابدین حسینیت دیکھے، امام علی مقام کا گھرانہ اور حسینی پیغام دیکھے، مزاج دیکھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ابن زیاد ایک دن وہ تھا جب رسول کے گھر والے تمہارے کوفہ میں مہمان بن کر آئے تھے، تم نے پانی پر ناکہ بندی لگائی تھی، یہ تمہارا مزاج تھا، یہ تمہارا رواج تھا، لیکن آج تم نبی کے گھر والوں دروازے پر آئے ہو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ کہا آج تم مہمان بن کر آئے ہو، کہ ظالم تجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، اور یہ دیکھیں کہ مالک نے اشتر ڈھونڈ رہا ہے، لشکر تقریباً 25,000 کا لشکر طرفین کی طرف سے موصل نہر فرات کے قریب آمنا سامنا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ بالآخر ابن زیاد کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کا سن ہجری 67 میں، جس دن اس نے امام علی مقام کے سر انور کو، بس اسی دن سر انور جس دن اس نے کاٹا تھا، بس وہی دن ہے ابن زیاد کے سر کو لے کر گیا کہاں پر؟ کوفہ میں، دارالامارت میں، اور پیش کیا مختار ثقفی کے دربار میں۔ مختار ثقفی نے وہ سر ابن زیاد ظالم ملعون کا رکھا، اعلان کیا، پورے بلایا جائے سب کو، اعلان کیا کہ آؤ دیکھو کوفہ والو، جس ابن زیاد نے اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، یہی وہ مقام ہے، یہی دن ہے اور یہی تاریخ ہے جس دن اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا۔ اس کا انجام دیکھو، خدا نے دنیا میں اسے عذاب میں گرفتار کیفر کردار تک پہنچا دیا، بھی آخرت تو باقی ہے۔ جانتے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ابن زیاد کا سر جب مختار ثقفی، وہی دارالامارت، وہی جگہ، وہی تاریخ، وہی دن ہے، جانتے ہیں اب جب سر رکھا گیا ہے تو غیب سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ سیاہ ستہ کی روایت میں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ سیاہ ستہ حدیث پاک کی مشہور 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ سیاہ ستہ میں آتا ہے کہ ابن زیاد کا جب سر ظالم ملعون کا سر رکھا گیا ہے، اچانک ایک سانپ نمودار ہوا، اس کے ناک نتنوں میں گھسا، منہ سے باہر آیا، پھر ایک مرتبہ گھسا، پھر باہر آیا، پھر ایک مرتبہ گھسا، اور پھر باہر آیا اور غائب ہو گیا۔ دربار میں جتنے لوگ تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، دہشت زدہ ہو گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ترمذی شریف کی اس روایت سے امام حسین کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے۔ امام کو باغی کہنے والے نجدیوں، خارجیوں، دیکھو اللہ نے ابن زیاد کے ساتھ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دنیا میں بتا دیا کہ حسین کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور قیامت تک اسی کی صداقت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ اور ابن زیاد کا مقام دیکھو، آج بھی یہ چٹے ہیں نا یہ سب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام ابن حجر حیتمی فرماتے ہیں سوائے کے محرقہ میں
بعض تو وہ لوگ تھے جن کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا، فیکٹ ایک دم سور کی طرح، اتنے کالے ہو گئے، اتنے کچھ لوگ اندھے ہو گئے، نہ بھی ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ کئی روایتیں ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ نے قاتلان حسین کو جس نے اہل بیت کو دکھ دینے میں ستانے میں مدد کی ہے، اللہ نے طرح طرح ان کو کیا کیا، مبتلا کر دیا اور دنیا میں ان کو ذلیل۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں ایک روایت بیان فرمائی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفہ میں، دمشق میں 1 سال تک پورے اس علاقے میں کہتے ہیں کہ چیچک کی بیماری 1.5 سال تک، چیچک کی بیماری، اور جتنے یزیدی تھے، جتنے لوگوں نے اہل بیت نبوت کو ستایا تھا، ان کے بچوں کو چیچک کی بیماری نے آ کے گھیر لیا، اور ان کے بچے اس بیماری کی وجہ سے اندھے پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ نے دنیا میں طرح طرح کے عذاب میں ان کو مبتلا فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یزیدی اور جو یزید مٹانے کے لیے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو اس نے بربریت کا ننگا ناچ کھیلا ہے، آج کربلا میں جا کر دیکھیں کہ کربلا میں آج بھی حسین کا قبضہ ہے، اہل بیت کا قبضہ ہے، اہل بیت کا قبضہ ہے، حسین کا قبضہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کے ارادے مٹ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین صرف کربلا تک بادشاہ نہیں تھا، یا حسین کی داستان یا حسین کا امام علی مقام کا معاملہ کربلا تک نہیں تھا، شب عاشور تک نہیں تھا، وہ قیامت تک کے لیے امام ہے، قیامت تک کے لیے امام ہے۔ اس کے پھریرے تو قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ واقعے کربلا کے بعد کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے جہاں کہیں آپ کو محلے نظر آئیں گے، پوری دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک نہ ایک تو حسین یا غلام حسین آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ حسین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر جنگ کے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یزید مورچہ تو جنگ تو جیت گیا تھا، لیکن مورچہ ہار گیا تھا، جنگ کے نتائج ہار گیا تھا، جس کی جیتی جاگتی دلیل کہ کربلا میں آج بھی حسین کا قبضہ ہے۔ اسی لیے دیوانوں نے کہا تھا کہ صدیہ حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا ہے، اور آل محمد کے مرتبے اور مقام کو پہچانو۔ مسلمانوں، حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شفا شریف میں، حب آل محمد برات من النار، کہ نبی کے گھر والوں کی محبت جہنم سے آزادی کا ٹکٹ ہے۔ وجواز علی الصراط، کہتے ہیں اور پل صراط سے کوئی آسانی سے گزرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اہل بیت طہار کی محبت اس کے لیے پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے ایک جواز ہے، اس کے لیے ایک ٹکٹ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اہل بیت طہار کی محبت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں کہ یہ سینہ کوٹنا آج کل تو کئی ایشو، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، امام علی مقام کی محبت اور پیغام کربلا کو عام کرنے کے یہ بہترین طریقے ہیں۔ محفلیں سجائی جائے، سبیلیں لگوائی جائے، ایصال ثواب کی محفلیں ہوں، غربا و مساکین کو کھلایا جائے، پلایا جائے، کار خیر جو ایصال ثواب کی محفلیں، جتنے بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کو اپنا کر اہل بیت طہار کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یہ سب سارے اب دیکھیں کہ یہ کچھ لوگ ابھی سینہ جو ہے پیٹنا یعنی ماتم کرنا، یہ یعنی یہ وہ جانتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب جب کوفہ گئی تھی نا، اور دمشق کے بازاروں میں جب ایسے ایسے کوٹتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے سینہ اپنے سینے کوٹ رہے تھے، جانتے ہیں علماء کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنن فرماتے ہیں کہ امام حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ ظالمو، تم نے نبی کے گھر والوں کو، میرے شہزادوں کو اور حضور کے شہزادوں کو مہمان بلا کر بلایا، دھوکہ دیا تم نے، ان کے پیٹ میں خنجر بھونکا ہے، اور یہ اب سینہ پیٹنا اور آنکھیں بہانا کام نہیں کرے گا۔
قیامت تک پیٹتے رہو گے، آپ کی بددعا کا اثر ہے یہ۔ ماتم کا اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ اہل بیت کے تذکرے سننے کے بعد یقیناً اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو فطری طور پر، اور یہ محبت کا کہتے اثر ہے، تو وہ بخشش کا ذریعہ ہے کہ غم حسین میں واقعی اگر کوئی آنسو گرتا ہے تو وہ آنسو نہیں، وہ موتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ موتی ہے۔ لیکن یہ ماتم کہتے ہیں حضور نظمی میاں صاحب علیہ الرحمہ کا غالباً جو ہے وہ شعر میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ حسین کا نام اور ماتم، حسین کا نام اور ماتم، نہیں ہے اہل سنن کا یہ شیوا، نہیں ہے اہل سنن کا یہ شیوا کہ شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو دیکھیں حضور نظمی میاں صاحب اور کچھ لوگ جو ہے بابا ماتم کو لے کر، تو ٹھیک ہے بابا سنو، میں آپ کو ایک کسوٹی دے کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ماتم دیکھنے کو عبادت قرار دے، آج کل یہ بھی ہو گیا نا، کچھ لوگ ماتم کرتے نہیں لیکن کہتے نہیں ماتم دیکھنے کو اچھا لگتا ہے، تو میاں سنو کہ ہم بھی ماتم کرنے یا ماتم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیا امام زین العابدین نے ماتم کیا؟ امام حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہے کربلا کے میدان سے، لیکن ان کے زبان پر حرف شکایت نہیں۔ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، امام باقر نے ماتم نہیں کیا، امام جعفر صادق نے ماتم نہیں کیا، امام موسیٰ کاظم نے ماتم نہیں کیا، حضرت امام علی رضا نے ماتم نہیں کیا۔ اور یہ برکت والے نام ذہن میں رکھو، امام تقی نے ماتم نہیں کیا، امام نقی نے ماتم نہیں کیا، امام حسکری حسن عسکری نے ماتم نہیں کیا۔ اگر ماتم کرنا عبادت ہوتا تو کیا یہ ماتم نہیں کرتے؟ اچھا ایک بات مجھے صاحب کوئی بتا رہے تھے کہ ان رافضیوں کے ملا کبھی ماتم کرتے ہوئے دیکھے نہیں گئے۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے خبر نہیں ہے، جو مولوی ملا ہے ان کے، وہ کبھی ماتم کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں۔ نورانی میاں کی وہ جو ہے بات کسی زمانے میں کسی نے کہا کہ ہم آپ بہت سارے معاملات ملتے جلتے ہیں، کسی شیعہ مولوی نے کہا تھا کہ ماتم نہیں کرتے، کہا ٹھیک ہے ہم بھی کریں گے، تیار ہیں، لیکن یہ کہ سینہ تمہارا ہونا چاہیے اور ہاتھ ہمارے ہونے چاہیے۔ ارے مسلمانوں یاد رکھنا، جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی ان سینوں کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سینہ نہیں، محبت کا گنجینہ ہے، عرش کا زینہ ہے وہ سینہ، جہاں اہل بیت اطہار کی محبتیں پنپ رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ، یہ تھوڑی سی اصلاح، یہ آج کل تعزیے کا مسئلہ بھی جو ہے، بعض سادات ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے اور بعض مولویوں کو، اس حوالے سے میں بس اتنی گفتگو کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا ہے تعزیے کے حوالے سے، یا جو آپ نے اس حوالے سے لکھا ہے بشرائط، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اعلیٰ حضرت آپ کو صرف اسی موقع پر یاد آتے ہیں؟ امیر معاویہ کے باب میں آپ کو اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ میں آتے؟ تم کیا پبلک کو بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ یڑے میں کاٹتے ہو کیا تم لوگ؟ اعلیٰ حضرت سے دل میں بغض پالتے ہو اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا حوالہ جو ہے تم پیش کر رہے ہو۔ امیر معاویہ اور صحابہ کرام کی جہاں توہینیں ہو رہی ہیں اس باب میں تمہیں اعلیٰ حضرت نہیں دکھتے کیا؟ وہ بھی تو پڑھو اور اس کو بھی تو پیش کرو۔ تو نہیں، ایران میں جا کے جو ہے شیعوں کی چائیں پی کے آتے ہو بابا تم لوگ، اور ادھر آ کے جو ہے قوم میں فتنے پیدا کر رہے ہو۔ ہاں، ایران میں جا کے رافضیوں کے درمیان میں بیٹھ کے شیعوں کی جو ہے چائے میٹھی لگ گئی ہے، تم کو چڑھ گیا ہے اس کا نشہ۔ تو اس باب میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق، اگر اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار ہے تو وہاں کیوں نہیں اعلیٰ حضرت تم کو؟ اور تعزیہ کو بشرائط اعلیٰ حضرت نے جو بھی کچھ لکھا ہے سر آنکھوں پر، اور اس کے فوائد جو اہل محبت ہے حالات کے حساب سے، لیکن جس تناظر میں تم پیش کر رہے ہو تو ہمارے بات ہضم نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
دال میں کچھ کالا. میں نے اس پر بہت غور کیا, کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے, بہت غور کیا, اس نتیجے پر پہنچا میں کہ دال نہیں, پورا سب کالا ہے, پورا اندر کالا ہے. یا اعلی حضرت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ادھر جاتے ہیں ایران میں, وہاں شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کانفرنسوں میں ان کی اور مسلک اعلی حضرت کی دھجیاں وہاں جا کے اڑا رہے ہو, اور یہاں سوشل میڈیا پہ تم لوگ بیوقوف بناتے ہو. تم کو کیا لگتا ہے تمہارے پردے چہرے سے کوئی پھاڑنے والا نہیں؟ اعلی حضرت تو اہل بیت کے سچے عاشق تھے. اعلی حضرت تو اہل بیت کے سچے عاشق تھے. کتنی پیاری ترجمانی کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا. اس لیے اہل سنت کو چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہے جس انداز میں مسائل کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, سیاسی انداز میں, کہ دونوں طرف سے ڈھول بجائے جا رہے ہیں, یہ بھی خوش نہیں وہ بھی خوش, ایران کی چائے بھی زندہ باد, اور ادھر جو ہے تو بابا ہم دھوکہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ. تو اس کا آپ خیال رکھیں. خصوصی طور پر سوشل میڈیا میں جو بھی اعلی حضرت کے نام سے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, ادھر تحقیق کرو بابا, تحقیق جا کے آئے چائے پی کے. ہم ڈرنے والے نہیں بابا, جب بولنے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ. خیر, یہ چند باتیں تھیں, آج کی آخری مجلس تھی, اور میں نے جو کچھ سرسری اجمالی حالات میں نے بیان کی, اللہ قبول فرمائے, مقبول فرمائے, اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اور خصوصاً جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں نے جو یہ پروگرام ماشاءاللہ عاطف اور کیا نام ہے ان کا, ندیم بھائی اور ان کے رفقا وغیرہ جو بھی ہیں, جس کسی نے اہتمام کیا, اہل خانہ ہیں, ان کی بڑی محنتیں رہیں. اہل سنت و جماعت مسلک کے اعلی حضرت پر جو ہے قائم رہیں, جد و جہد کوشش کریں. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگ جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ خاص طور پر میری ان چند نصیحتوں کو, باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, حسن تدبر کے ساتھ, بردباری کے ساتھ کام کریں. جب دین کی تبلیغ کرے مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کے لیے, یہ تاج الشریعہ کا مشن ہے. تاج الشریعہ زندگی, تاج الشریعہ ایک کہتے ہیں نا ایک ذمہ دار تحریک کا نام ہے, سراپا ذمہ دار انجمن کا نام ہے. امام اہل سنت نے جو بیڑا اٹھایا تھا اور حضور مفتی اعظم نے جس مسلک کی ترجمانی کی, اس کے نقیب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ تھے. تو یہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ ایک ذمہ دار تحریک ہے. اس لیے اس تحریک کے جتنے کارکن ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوان, ان کے لیے دعا بھی ہے اور ایک نصیحت بھی کہ حسن تدبر کے ساتھ, حسن کے ساتھ, بردباری کے ساتھ عالمی سیاست پر, ہندوستان کی سیاست پر, مذہبی سیاست پر گہری نظر کریں اور پھر دین کا کام کریں. اعلی حضرت کو کے نقش قدم کو کام کرنے کے لیے نمونے عمل بنائے, نمونے عمل بنائے, اور بہت توجہ کے ساتھ اور اظہار بیان میں اور زبان ہلانے میں جلد بازی نہ کریں. جب بھی کوئی معاملات ہو, اپنے مرکز سے بڑے معاملات ہو, اپنے مرکز سے رائے مشورے ضرور لیں. حضور قائد ملت قیادت فرما رہے ہیں, ایک ذمہ دار شخصیت ہے, ایک ذمہ دار شخصیت ہے, تو جلد بازی نہ کریں, جد و جہد کریں اور ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں. ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ فقیر کا ایک بس مشورہ ہے, اگر قبول افتد بہت بڑی بات ہوگی, اس کے اثرات بھی دیکھنے ملیں گے. چونکہ بابا ہم لوگ بولنے والے ہیں, جب بولنے پہ آئیں گے تو کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ. اور بریلی تو اپنا مرکز تھا ہے, اور انشاءاللہ وہاں سے کل بھی جو ہے نسبتیں وابستہ ہیں. ایک چیز اور بھی یہ خیال رکھیں کہ جتنی جماعت رضائے مصطفیٰ کی شاخیں پوری دنیا میں, ہندوستان میں جتنے نوجوان وہاں پر کام کر رہے ہیں, تو ان کی تربیت کے لیے اور ان کی ترغیب کے لیے یہ حضور قائد ملت کی بارگاہ میں میری اور جتنے ذمہ دار ہیں ان کی بارگاہ میں ایک فقیر کا ایک گزارش ہے, ایک گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ جتنے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے بھی, تاکہ وہ علم اور تربیت کے زیور سے مکمل آراستہ اور پیراستہ ہوں, تو اس کے نتائج انشاءاللہ کچھ اور ہوں گے, ہے نا. آج مسلک اعلی حضرت کے اور اعلی حضرت کو ڈسنے والے بہت لوگ ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں بابا کہ کون اپنے مفاد کے لیے نام لے رہا ہے اور کون کس کے لیے کام کر رہا ہے.
تو اسی بل میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جہاں کچھ ملے گا، اور جہاں کچھ محبتوں کے سوا نہیں ملے گا وہاں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو وہ سب جانتے. تو ایسے حالات میں ذمہ داری اور ضروری بن جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے دین کی تبلیغ کریں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ ویسے خدمات اچھے ہیں اور کافی جد و جہدیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی تحریک ہے، مفتی اعظم کے دل کا وہ کہتے ہیں نا سوز ہے، اور تاج الشریعہ کی ماشاءاللہ ایک اٹھی ہوئی ان کے اور حضور قائد ملت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ان کی قیادت کو سلامت رکھے، برقرار رکھے. چند باتیں جو کرنی تھی میں نے کی. اللہ تعالیٰ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. ان 11 روزہ مجلسوں میں اگر سبقت لسانی کے طور پر کوئی جملہ ہوتا ہے بابا، کبھی سبقت لسانی کے طور پر ہو جاتا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور توشہ آخرت بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سید صاحب کی بلا کے حوالے صلاۃ و سلام پڑھیں گے. سید صاحب کا حکم ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پارا رائے صحف گل چڑھا ایک و دو سے اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام بتوں کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ دین کے او معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع ہدایت پیلا ہو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ہے خدا کے ولی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سرو پر رہے دائما ان کا سایہ سرو پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام مسلک اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم. الہی اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئوں میں فرما دے. پروردگار ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی، ہمارے مریدین، محبین، متعلقین اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. مالک و مولا حضور غوث اعظم کے صدقے خیر کو ہم سب کا مقدر بنا. الہی اسلامی زندگی عطا فرما، اسلامی ایمانی موت نصیب فرما. پروردگار تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما. اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو غوث اعظم کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے. حضور غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما. آنے والی زندگی، آنے والے لمحات، آنے والی ساعتیں ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما. پروردگار ہماری خانقاہیں، درگاہیں، مساجد، مدارس ان سب کی حفاظت فرما دے. الہی ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. مالک و مولا ہمیں، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین، تمام سنیوں کو، ہمارے گھروں کو، کاروبار کو، گھر والوں کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما. الہی اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. دجال کے فتنے سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے اور ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرما. مالک و مولا سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے، بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے اور بے ادب ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہی حاضرین مجلس ہم سب کی جملہ جائز مرادیں پوری فرما دے. پروردگار دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرما. سب کے رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا. سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دے.
الہی ہم میں ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہیں غوث پاک کے صدقے ان سب کو شفائے کامل واجل دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ نے حضور محدث کبیر کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما۔ سرکار بغداد کے توسل سے مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما دے۔ الہی ظالم حکومت سے اور ظالم حکمرانوں سے، حکومت کے شر سے اور حکمرانوں کے شر سے تمام سنیوں کو، غریب نواز کے اس ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ پروردگار مسلک کا سچا وفادار بنا، مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم اور مستحکم فرما۔ حضور غوث پاک کے صدقے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج سنبل فاطمہ، اعجاز احمد، ارم اور محمد احمد، یہ حضرات بیمار ہیں غوث پاک کے صدقے میں، ان سب کو صحت، محمد افضل، ان سب کو صحت و تندرستی، شفائے کامل واجل دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ الہی سرکار بغداد کے صدقے جن احباب نے اس مجلس کو سجانے میں جس طرح سے حصہ لیا ہے، دارین کی سعادتوں سے انہیں اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء درس قانون شریعت و عرس مفتی اعظم انشاءاللہ اسی چینل پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں مقرر خصوصی انشاءاللہ مفتی محمود اختر القادری صاحب رہیں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو اسی چینل سے لائیو کیا جائے گا۔ آپ تمام اسی چینل پر شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔